دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کا اجلاس اہم فیصلوں کے ساتھ اختتام پذیر۔ تفصیلات کے مطابق معروف دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کا 2 روزہ اجلاس حکیم کلیم اللہ علی گڑھی کی دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ اجلاس میں متعدد اہم فیصلوں کے ساتھ اس سال سے دارالعلوم دیوبند میں آن لائن داخلہ فارم جمع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہفتہ اور اتوار کو دارالعلوم دیوبند کے مہمان خانے میں منعقد شورا کے اجلاس میں ادارے کی مجموعی تعمیر و ترقی، تعلیمی نظام، نظم و نسق اور داخلی پالیسی پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس کے دوران اراکین شورا نے بدلتے تعلیمی حالات اور عصری تقاضوں کے پیش نظر داخلہ نظام کو سہل اور شفاف بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ ساتھ ہی داخلہ فارم آن لائن جمع کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ مجلس شورا نے اس سلسلے میں شعبہ تعلیمات اور شعبہ انٹرنیٹ کو مشترکہ طور پر جلد از جلد نظام کو مکمل طور پر فعال کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس موقع پر اس فیصلے پر بھی مہر ثبت کی گئی کہ آئندہ تعلیمی سال سے اول عربی، دوم عربی اور سوم عربی میں نئے داخلوں کی پابندی عائد کر دی گئی۔ اسی طرح دورہ حدیث شریف میں طلباء کی تعداد میں مزید اضافہ کرتے ہوئے 100 نشستیں بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے بعد اب دورہ حدیث شریف میں 1200 طلباء زیر تعلیم ہوں گے۔ شعبہ تعلیمات کی جانب سے سالانہ تعلیمی کارکردگی کی رپورٹ بھی پیش کی گئی، جس پر اراکین شورا نے تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں تعلیمی ترقی کے ساتھ ساتھ محاسبی نظام، تنظیم و ترقی، تعمیرات اور دیگر داخلی معاملات پر بھی سنجیدگی سے غور کیا گیا۔ تمام اہم شعبوں کے نظماء نے اپنے اپنے شعبوں کی رپورٹس پیش کیں۔ اجلاس میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، صدر المدرسین مولانا سید ارشد مدنی، حکیم کلیم اللہ علی گڑھی، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی، مولانا رحمت اللہ کشمیری، مولانا انوار الرحمن بجنوری، مفتی اسماعیل مالیگاؤں، مولانا عبدالصمد بنگال، مولانا محمد اشتیاق مظفر پوری، مولانا سید انظر حسین میاں دیوبندی، مولانا محمود راجستانی، مولانا محمد عاقل گڑھی دولت، مولانا سید بلال عبدالحی ندوی، مولانا ملک محمد ابراہیم مدراس، مفتی محمد صالح الحسنی اور مفتی احمد بزرگ گجرات شریک ہوئے، جبکہ مولانا بدر الدین اجمل، مولانا احمد خان پوری، مفتی شفیق بنگلوری اور مولانا سید حبیب باندوی شامل نہیں ہوئے۔